توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیسز۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کو نوٹس جاری کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 11 جولائی کو ہوگی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی توہین الیکشن کمیشن کیس پر سماعت کریں گے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5600 میگا واٹ ریکارڈ۔ مختلف علاقوں میں 8 سے 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ، پیداوار 19,400 میگا واٹ ہے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پن بجلی سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کی 4تھی منزل پر آگ لگنے کے بعد ٹریڈنگ روک دی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے عمارت میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی آگ بجھانے کے لیے فائر ٹینڈرز روانہ کر دیے گئے۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کے 2 دفاتر متاثر ہوئے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے سندھ میں محرم الحرام کے دوران فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ حکم نامے کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ملک بھر کی طرح سندھ میں فوج تعینات ہوگی۔ فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کرنے کا کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ٹیکس آمدن میں اضافہ نہ ہوا تو یہ آخری IMF پروگرام نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو۔ کہا اس ماہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے پر امید ہیں۔ ملک کا انحصار درآمدات پر ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے علاقے کریم آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، DSP علی رضا اور ان کا محافظ جاں بحق ہو گیا۔ DIG CTD آصف اعجاز شیخ کا کہنا ہے کہ علی رضا کی شہادت افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم بدلہ لیں گے، جو کوئی بھی ملوث ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ حملے کی ذمہ داری الفجر نامی تنظیم نے قبول کر لی۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی معیشت مستحکم اور پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی کے موقع پر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں اجلاس۔ کہا کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے خطے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہوں میں جدید نظام اور ان تک رسائی میں مزید بہتری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس۔ کہتے ہیں منشیات کے بڑھتے رجحان پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ محسن نقوی نے کم وسائل کے باوجود ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی پر ANF کو سراہا۔ سائبر ڈرگ کنٹرول میکانزم تیار کرنے کی ہدایت۔ ڈرگ مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ مجھ پر تنقید کا کوئی حق رکھتا ہے تو وہ نواز شریف ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں 1 سال پہلے انہیں بتا دیا تھا الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا۔ مسلم لیگ نون سے ناراضی نہیں، بات سوچ کی ہے۔ نواز شریف کا 35 سال سے ساتھی ہوں۔ نواز شریف سے کہہ دیا تھا کہ اس سوچ کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ کراچی، ٹھٹہ بدین اور سجاوت سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج آندھی اور بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اتوار کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ کے پاکستانی راستے بھارت کو پہلی بار 8,000 ٹن پیاز برآمد۔ افغان عبوری حکومت کے اہلکار کا کہنا ہے طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان سے پڑوسی ممالک کو برآمدات میں اضافہ ہوا۔ خطے کے دیگر ممالک کو بھی برآمدات کی سطح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی نوبل انعام یافتہ سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔
کہتی ہیں غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فورسز کے حملے پر دل افسردہ ہے. بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں اور معصوم انسانی جانوں کے ضیاع پر ہم بے حس نہیں ہو سکتے. معصوم جانوں کے ضیاع سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سمیت قراقرم رینج پر شدید برفباری. خراب موسم کے باعث مہم جوئی کے لیے جانے والے کوہ پیما بیس کیمپ واپس آ گئے. برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کی پیش گوئی. خاتون کوہ پیما سمینا بیگ کو شگر سے بذریعہ ہیلی کاپٹر CMH اسکردو پہنچا دیا گیا. شفقت، محبت اور رحم دلی کا پیکر مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو آج ہم سے بچھڑے 8 برس بیت گئے. عبدالستار ایدھی نے بلا تفریق اپنے ہم وطنوں کی بے لوث خدمت کی. عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان نے 1989 میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا. گینیز ورلڈ ریکارڈز میں بھی ان کا نام دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کے باعث شامل. اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئنز کی فتوحات کا سلسلہ جاری. پاکستان چیمپئنز نے انگلینڈ چیمپئنز کو 79 رن سے شکست دے دی. 197 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ چیمپئنز 117 رنز پر ڈھیر ہو گئی. شعیب ملک اور سہیب مقصود کی نصف سینچریاں، سعید اجمل نے 3 اور عبدالرزاق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.